اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی چیز کو، عورت کو نہ خادم کو ہاتھ سے نہیں مارا، ہاں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں جہاد کرتے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً دشمن کو مارتے، اور ایسا بھی کبھی نہیں ہوا کہ آپ کو کسی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف پہنچانے والے سے بدلہ لیا ہو۔ ہاں اگر اللہ کے کاموں میں سے کسی چیز کا اپمان یا بے حرمتی کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ کے لیے بدلہ لیتے، یعنی حرام کرنے والے کو سزا دیتے۔ مسلم شریف۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا جا رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک موٹے کنارے والی نجرانی چادر تھی۔ راستے میں ایک دیہاتی آپ کو ملا اور آپ کی چادر کو سختی کے ساتھ پکڑ کر کھینچا تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کی جانب دیکھا تو چادر کے کنارے سختی کے ساتھ کھینچنے کی وجہ سے اس میں نشان پڑ گئے تھے۔ پھر اس دیہاتی نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے پاس جو اللہ کا مال ہے اس میں سے میرے لیے بھی حکم دے۔ آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرائے، پھر آپ نے اسے دینے کا حکم فرمایا۔ بخاری و مسلم۔ فائدہ، اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق اور صبر و تحمل کا بیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کی نامناسب حرکت کو ایک مسکراہٹ کے ساتھ نظر انداز فرما دیا اور اسے ہدیہ دینے کا حکم فرمایا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں اب بھی مانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیاء میں سے کسی نبی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اس نبی کو اس کی قوم نے مار مار کر لہو لہان کر دیا تھا۔ وہ اپنے چہرے سے خون صاف کرتے تھے اور کہتے جاتے تھے، اے اللہ میری قوم کو معاف فرما دے کیونکہ یہ انجان ہے۔ بخاری و مسلم۔ فائدہ، علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق ہیں کہ اپنے پر بیتی ہوئی کو ڈھکے چھپے انداز میں بیان فرمایا اور اپنی قوم کے بارے میں نہیں بتایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں ہے جو پچھاڑ دے، اصل طاقتور یعنی پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ بخاری و مسلم۔ فائدہ، لوگ جسمانی لحاظ سے پہلوان اور طاقتور شخص کو پہلوان سمجھتے ہیں، لیکن اصل پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے اور کوئی ایسا کام نہ کرے جس پر اسے بعد میں پشیمانی ہو۔ جیسے عام لوگ غصے میں بہت سے کام ایسے کر لیتے ہیں اور بعد میں پھر ندامت کے آنسو بہاتے یا اس سے ہونے والی تباہی پر خون کے آنسو روتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔